السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات ایک مدنی صورت ہے، ایک اخلاقی صورت ہے، ایک تربیتی صورت ہے، اور اس صورت کو آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی اور کیا معاملات تھے اس وقت، اور کیوں یہ صورت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس معاملے کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ صورت کیوں ہم نے یہی صورت رکھی ہے، اور کیوں ہمارے لیے یہ صورت سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب سے جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ صورت 26ویں پارے میں ہے، 26ویں پارے میں ہے جی، 26ویں پارے میں یہ صورت ہے۔ اور اگر ہم اس پارے کو دیکھتے ہیں نا تو یہ پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ سورۃ الاحقاف، میں چاہ رہا ہوں کہ سورۃ الحجرات سے پہلے جو صورتیں ہیں پہلے ان کو ہم سمجھ جائیں کہ وہ کس ترتیب سے ان صورتوں میں باتیں بتائی گئی ہیں، پھر جب آپ سورۃ الحجرات پہ جب آپ پہنچو گے نا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ صورت کیوں اتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ اب سورۃ الاحقاف یہ مکی صورت ہے، یہ مکہ کے ان دنوں میں صورت نازل ہوئی ہے، یا اس کی بیشتر آیتیں ان دنوں میں نازل ہوئی ہیں جب مسلمان ایک انتہائی تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے احقاف، اس نام صورت کا نام بھی احقاف رکھا ہے۔ یہ احقاف وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ احقاف میں جب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا اور اس نے اپنے قوم کو ڈرایا تھا اللہ کے عذاب سے، پھر اللہ نے کیسے اس بستی کو تباہ کر دیا، اور یہ واقعہ اللہ نے پورا ذکر کیا، اور ان کے اعراض کرنا، ان کا دین سے دورنا، اور یہ واقعات بتا کے اللہ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی اور مشرکوں کو بتایا کہ تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے اگر تم باز نہ ہو۔ اس صورت کے اندر ماں باپ کے حوالے سے، ان کی اطاعت کے حوالے سے اس صورت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، اور اس صورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں جو بنیادی جو بات میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ صورت کی جو آخری آیتیں ہیں یا جو آخری صفحہ ہے پورے پیج کو اگر ہم لیتے ہیں، جہاں اللہ فرماتے ہیں وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جو قرآن پاک سن رہے تھے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو تب نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کے مشکل ترین دن مسلمانوں پہ آئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن جو تھا نا، سب سے جو مشکل دن تھا وہ تھا یہ دن۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ یہ دن سب سے مشکل دن اللہ کے رسول کی زندگی میں، وہ احد کے دن، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طریقے سے زخمی کیا گیا، اس دن سے برا یہ دن تھا۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول مکہ سے نکلے تھے، مکہ والوں کو سمجھا کے ہر حربے کو استعمال کر کے دیکھ لیا کہ شاید یہ ایمان لائے، لیکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلے مکہ والے نہیں ایمان لا رہے تو میں کہیں باہر نکل کے دوسرے لوگوں کو سمجھاتا ہوں، شاید کوئی اور ایمان لے آئے۔ طائف چلے گئے، طائف والوں نے ایمان لانا تو دور کی بات، انہوں نے اللہ کے رسول کو لہو لہان کر دیا، سر سے پیر تک زخمی کر دیا، بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جا کے اسے مارو، اور وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے رہے، آپ کو مارتے رہے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ اور یہاں پہ خون بہنا اور زخمی ہونا یہ تکلیف الگ، اور اس سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اب وہ جو ایک امید تھی کہ شاید طائف والے ایمان لے آئیں گے نا، وہ بھی ایک امید جو ہے نا وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ کہ اب وہ دل، جس طرح انسان کا نا دل ٹوٹ جاتا ہے جب انسان تکلیفیں دیکھ دیکھ کے اور امیدیں ٹوٹتی نظر آتی ہیں، ایک کے بعد ایک جو دروازہ وہ بند ہوتا ہوا نظر آئے، اور مشکلات ایک کے بعد ایک مشکل سامنے آتا ہوا نظر آئے، اور کامیابی کے راستے جو ہے نا وہ چھپتے ہوئے نظر آئے، تو اب وہ دروازے سارے بند، مکہ والے ایمان نہیں لائے، طائف والوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا اور آگے سے بہت ساری باتیں سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تکلیف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے ساتھ وہ گلے شکوے کیے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کے حوالے سے، وقلت حیلتی، اور اختیارات طاقت کی کم ہونے کی شکایت کرتا ہوں، اور لوگوں کی نظروں میں میں کم ہو چکا ہوں، اس چیز کی میں شکایت کرتا ہوں۔ تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے کس کے حوالے چھوڑ دیا؟ اور لمبی دعا آپ نے کی اور کہا کہ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا، پھر تو مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،
مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اس لیے اب لوگ مجھ پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی دکھ بھرے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کی۔ فرشتے آئے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو جوڑ کے ہم اس پورے بستی کو تباہ کر دیتے، ختم کر دیتے انہیں، جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کے بچوں میں سے وہ آئیں گے جو لا الہ الا اللہ کا کے نعرے کو بلند کریں گے۔ بہرحال وہ تکلیف کے مراحل واقعات، پھر اللہ نے اس تکلیف میں جنات کا واقعہ ذکر کیا کہ جنات آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی آیات سنے، اور یہ واقعہ مکمل اللہ نے اس صورت میں، یعنی یہ صورت جو پہلی صورت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشکل ترین ایام تھے۔ اب اس مشکل ترین ایام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا جو معاملہ ذکر کیا، اور وہ ہے یہ صورت جیسے ہی جہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس صورت کی جو آخری آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یہ اصل پیغام ہے اس صورت کا۔ پیارے پیغمبر ایسے صبر کریں جیسے میرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ یعنی اللہ نے یہاں پہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ سارے واقعات بتا کے کہا کہ رسول اللہ آپ نہیں گھبرا سکتے، آپ نہیں ہار سکتے ہیں، آپ نے ہمت نہیں ہارنا، آپ بہادر ہیں اور آپ مضبوط ہیں، اور آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے، ایک دن اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، جلد بازی نہ کریں۔ اگر یہ ایمان آج نہیں لا رہے ہیں تو آپ خود کو پریشان کر رہے ہیں، خود کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، نہیں، اولو العزم رسولوں کی طرح آپ بھی صبر کریں۔ تو اللہ نے اس آیت سے اس صورت کو مکمل کر کے اب اگلی صورت اب صفحہ بدلتے ہی ہے، تو آگے اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکا، اضل اعمالهم، ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دی۔ اب یہ صورت احقاف ہے۔ اگلی صورت کون سی صورت ہے جی؟ صورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اب آپ کے مقصد کی کامیابی کے دن اب آ چکے ہیں۔ اگلی صورت مدنی صورت ہے، مکے سے مشکلات کے حالات کے بعد فوراً اللہ نے اگلی صورت پیج پلٹتے ہی بتا دیا کہ اب خوشی کے دن آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو صورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اللہ نے پھر مسلمانوں کی، کیونکہ اب یہ وہ حالات تھے جب مسلمان مدینہ میں گئے تھے اور اب انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ، اب حکم ہے کہ اٹھو جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ تو اس وقت کچھ لوگ گھبرا رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے نا رأیت الذین فی قلوبہم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لهم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو گے کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ مرنے والے ہو چکے ہیں جہاد کا نام سن کے۔ تو اللہ نے پھر یہاں پہ جہاد کا حکم دے دیا کہ بھئی اب جہاد کے لیے نکلو۔ پھر الذین کفروا، پھر اللہ نے پھر کہا، پھر اللہ نے مسلمانوں کو اس صورت میں وہ جوش دلایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کفار تمہارے سامنے آئے تو گردنیں کاٹ دو، حتیٰ اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، جب میدان میں سامنے لڑائی جھگڑا جب جنگ شروع ہو جائے تو تم کمر کس لو۔ تو اللہ نے اس صورت میں پھر کوئی یہاں پہ نرمی نہیں رکھی بلکہ سخت، بلکہ وہ لوگ جو جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں ان کی بھی اللہ نے صحیح کلاس لی اور کہا کہ کوئی نہیں، دو رنگ نہیں رکھنے ہیں، یا ایمان والوں کے ساتھ مل جاؤ یا اہل کفر کے ساتھ مل جاؤ، یا جہاں اللہ کے راہ میں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر اپنے جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پوری صورت جہاد کی صورت اللہ نے جگہ جگہ الگ الگ آیتیں دے دے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اس کے آخری پیج کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں تب تک آزمائیں گے جب تک ہم جانچ نہ لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ تم صرف زبان سے ایمان لاتے ہو یا تم واقعی میں دل سے ایمان لاتے ہو۔ آگے اللہ نے پھر ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ اب جہاد کا جب اعلان آ گیا نا، اب صاف دو ٹوک اللہ نے باتیں کی اس صورت میں، یہاں پہ کوئی نرمی نہیں۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں، اگر اطاعت نہیں کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کوئی ریورس گیئر نہیں ہے یہاں پہ، کوئی یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہم نیوٹرل ہیں جی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، تم نے نکلنا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں فلا تہینوا وتدعوا الی السلم، تو تم کمزور نہ پڑو اور یہاں پہ صلح کی اور سلامتی کی باتیں نہ کرو، وانتم الاعلون، اور تم بلند ہو، تم کامیاب ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی۔ تو اللہ نے اس پوری صورت میں نا مسلمانوں کو جوش
رغبت جہاد. یعنی پچھلی صورت میں مسلمان کمزور ہیں، صبر کرو صبر کرو، یہاں کہا نہیں نکلو. بتاؤ ان کو کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان اگر خاموش تھے تو ان کی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اب مسلمان اٹھے ہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا. اور آخر میں اللہ نے اس آیت کی آخری آیت میں اللہ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ پھیر لیتے ہو اور میرے حکام پہ عمل نہیں کرتے ہو تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، کسی اور کو لے آئے گا، کسی اور سے اللہ دین کا کام لے گا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کو خود غالب کرے گا. یہ ایک پرجوش صورت ہے نا، یعنی جس میں مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ہمت اور حوصلہ بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ساتھ ہی جب آپ پیج بدلتے ہیں تو اگلی صورت کھولتے ہی اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی کھول دی ہے. یعنی سبحان اللہ، پہلی صورت تکلیف، مشکل، مشقت، اس کے بعد جہاد کے لیے نکلو، اب ختم، تکلیف کے دن گزر گئے، اب نکلو، ہمت کرو، اب چپ نہیں رہنا ہے، اب جواب دینا ہے، اب ان کا جواب پتھر سے دینا ہے، اب بتانا ہے. جب جب مسلمانوں نے اس صورت پہ عمل کیا تو اگلی صورت انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے بڑی کامیابی کر دی ہے. وہ فتح مکہ نہیں تھا، بلکہ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، جہاں پہ مسلمان ایک ہو گئے، جہاں مسلمانوں کا اتحاد وہ اس لیول پہ پہنچ گیا تھا جہاں اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتے ہیں. جس طرح اللہ نے اس صورت میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گئے جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ بیعت کر رہے تھے. جب سارے صحابہ 1,00,000 سے زائد صحابی اس بات پر متفق ہو گئے تھے، سب نے عزم کر لیا تھا، 1,00,000 نہیں بلکہ ہزاروں میں تھے، ایک بڑی جماعت صحابوں کی، انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ جی آج ہم جو ہے نا، ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اگر انہوں نے نقصان پہنچایا نا تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم یا جان دے دیں گے لیکن اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ان کے پاس اسلحے نہیں تھے، جنگ کرنے نہیں آئے تھے، یہ تو عمرہ کرنے آئے تھے، احرام پہن کے آئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کا عزم، ان کا ارادہ، یہی اصل کامیابی تھی. اللہ کو ان کی یہ سوچ اچھی لگی، ان کی یہ کیونکہ یہ مقصد تھا نا اسلام کا. تو مقصد جب اللہ نے دیکھا کہ یہ مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ یہ اب اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی بھی جان نچھاور کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو بڑی کامیابی دی. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اتنے بہادر بن گئے ہیں. اور ایک صلح حدیبیہ کے موقع میں جو کامیابی مسلمانوں کو ملی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ اس جنگ میں ہی لگے رہتے تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑا اور ہر وقت یہ معاملات تھے. اب صلح ہو کے اب دروازے کھل گئے ہیں کہ آپ آسانی سے دعوت و تبلیغ کے کام کرو. اور واقعی میں فتح مکہ، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے پھر وہ کردار نبھائے، اور مکہ سے، مدینہ سے بلکہ باہر نکل کے دور دور علاقوں میں اور ان کے حکمرانوں کے پاس بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیج کے دعوت اسلام کو پھیلا دیا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس کا اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے، اور اس صورت میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. اب اس کامیابی کے بعد پھر مکہ، واقعی میں ایک دن مکہ بھی فتح ہو گیا، کیونکہ جب مسلمان اب اتنے مضبوط ہو گئے تھے اور ان کی اتنی اچھی تربیت ہو گئی تھی، پھر اللہ نے مکہ فتح کروا کے پھر یہ اس کے بعد یہ سورۃ الحجرات، اگلی سورت سورۃ الحجرات نازل ہوئی، جو سورت ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے. اب اس صورت میں اب مسلمانوں نے جنگیں بھی کر لی ہیں، مسلمانوں کا ملک بھی بن گیا، مشکل حالات بھی گزر گئے، اور فتح بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. کامیابی مکہ جس کی فتح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن سے لگن سے کوشش کر رہے تھے، مکہ بھی فتح ہو گیا. اب اس صورت میں آگے بتایا گیا ہے کہ جی اب مسلمانوں، اب تمہارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائے. اب تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارا قاعدہ کردار ایک اعلیٰ کردار ہو. اب معاشرے میں تم نے کیسے رہنا ہے، اب مسلمان آپس میں مسلمان کیسے رہیں گے، آپس میں ان کے رویے کس طرح کے ہونے چاہیے، آپس میں ان کے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ان کی زبان، ان کے. اب مسلمانوں کی تربیت پہ اللہ نے پھر یہ صورت نازل کی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اب ریئل مسلمان بنو، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اب مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اب اسلامی معاشرے کی تربیت کی اللہ نے. اب وہ مسلمان جنہیں سب کچھ مل چکا تھا، جن کا ایک ملک بن گیا تھا، اب اس معاشرے کو اللہ نے اس صورت کے ذریعے آئیڈیل معاشرہ بنایا، ایک ایسا معاشرہ بنایا کہ جس کے بارے میں اللہ نے پھر خود ہی بتایا کہ فَإِنْ آمَنُوا
बिमिस्लि मा आमनतुम भी फक़द इहतदौ। अगर लोग ऐसे ही मान ले जैसे ये लोग ईमान लाए, क्योंकि अल्लाह ने इनकी तरबियत अल्लाह ने की ना। सहाबाए किराम तो आम लोग थे, सैयदना उमर कौन थे, अबू बकर कौन थे, आम लोग थे। लेकिन जब अल्लाह ने इनकी कुरान पाक की एक एक आयत नाजिल कर करके इनकी जगह जगह तरबियत की, बताया कि यहाँ तुमने खड़े होना है, यहाँ तुमने बैठना है, यहाँ तुमने लेटना है, यहाँ तुमने इस तरह पेश आना है, इसके साथ इस तरह पेश आना है, इसके साथ ये मामला करना है। जगह जगह अल्लाह ने उनकी ट्रेनिंग कर करके वो दिन आया जब अल्लाह ने फरमाया कि अब इन जैसा जो मोमिन बनेगा ना, जो इनको अपनाएगा, जो इनके नक्शे कदम पे चलेगा, फ़क़द इहतदौ, तो वो हिदायत याफ्ता है। अब ये आइडियल बंदे हैं मेरे, ये नमूना है लोगों के लिए, दुनिया जहान के लिए ये एक मिसाल है कि उन्होंने अखलाक के में का मैदान हो, वो मामलात का मैदान हो, वो इबादत का मैदान हो, वो तिजारत का मैदान हो, वो लेन देन का मैदान हो, वो रिश्तेदारियों का मैदान हो, वो किसी भी मैदान में चले जाओ। अब ये मेरे बंदे जो है ना, ये मेरे साहब, ये मेरे नबी के जो सहाबा हैं, ये आइडियल लोग हैं, ये नमूने हैं, ये मिसाल है। फिर अल्लाह ने फरमाया सिबगतल्लाहि व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह के रंग में रंगे गए लोग हैं। यानी अल्लाह के कि अल्लाह ने अपने दीन की रंगत इन पे चढ़ा दी है और अल्लाह ने इनकी तरबियत कर दी है। तो फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने वो अखलाकी मुसलमानों की अखलाक पे अल्लाह ने फोकस किया है और उनकी तरबियत की है। इंशाअल्लाह कल से जो हमारी अगली क्लास होगी, उस क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम इस सूरत की तफसीर को भी स्टार्ट करेंगे, साथ में तिलावत और तर्जुमे को भी लेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस क्लास को, इस सूरत को हमारी इस्लाह का सबब बनाए, तरबियत का सबब बनाए और हमारी ज़िंदगी में ये सूरत एक तब्दीली ले आए कि इस सूरत को पढ़ के हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, हमारे अखलाक बदल जाएँ और हमारे मामलात बदल जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।